مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد میں، اب ایک عیسائی شہزادہ آتا ہے عیسائیوں کا، وہ آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ تحفے تحائف دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ کچھ میل فاصلے پر ہے، آپ کسی اپنے غلام کسی بندے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میں اس کو وہ تحفے تحائف دے کر آپ کے پاس روانہ کر دوں۔ اب حضور علیہ السلام نے جب نظر دوڑائی تو وہاں پر کسی اور کو نہ پایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ معاویہ ان کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں کچھ تحفے تحائف دیں گے، وہ لے کر آؤ۔ اب حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سننا تھا، فوراً معاویہ رضی اللہ عنہ دوڑ پڑے۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو چپل جوتے وغیرہ تھے وہ دوسری جانب تھے، معاویہ نے گوارا نہ کیا کہ میں وہاں جاؤں، جوتے لے کر آؤں اور پھر جو ہے نا روانہ ہو جاؤں، فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، یہ ہوتا ہے ادب، فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے جوتے جو ہے نا پہننا گوارا نہ کیا اور فوراً اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اب جب اس شہزادے سے کہا کہ آپ ذرا رکے، میں اپنے جوتے پہن کے آتا ہوں، اس نے کہا مجھے جو ہے اتنا میرا پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کے لیے، آپ ایک غلام ہوں، میں آپ کے لیے رک جاؤں، فوراً میرا ساتھ بس نکلو۔ اب وہ عربی شہزادہ، وہ عیسائی شہزادہ خود تو گھوڑے پر، قیمتی گھوڑے پر، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ بیٹھاؤ تاکہ میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ آپ غلام ہو، میں بادشاہ ہوں، بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں آپ کو اپنی سواری پر بیٹھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا میں آپ کو اپنی سواری پر نہیں بیٹھا سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی جوتیاں مجھے دے دو تاکہ میں، گرمی ہے، میرے پاؤں جلیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میرے جوتے آپ پہنو، آپ نبی کا غلام ہو اور میں بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ آہستہ آہستہ چلو تاکہ میں آپ کے ساتھ جا سکوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی سواری کو ایک غلام کے لیے روک لوں، آہستہ کر لوں، یہ مجھے گوارا نہیں، میری عزت کے خلاف ہے، لہذا تم بھاگتے رہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ بھاگتے رہے، گئے، تحفے تحائف لیے، حضور علیہ السلام کی مجلس میں آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ لے کر آ گئے۔ اب معاویہ رضی اللہ کی زبان پر کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، یہ حضور علیہ السلام کی محبت تھی، ورنہ کہہ سکتے تھے اے یا رسول اللہ، جس بندے کے ساتھ آپ نے بھیجا تھا اس نے تو میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، لیکن یہ معاویہ تھے جس کی تربیت ہوئی تھی، اس نے حضور علیہ السلام سے کوئی گلہ شکوہ بیان نہیں کیا، فوراً خاموش بیٹھ گئے۔ پھر تاریخ تو بدلتا رہتا ہے، ایک وقت آیا، حضور علیہ السلام نے تو فرمانا تھا کہ معاویہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ تاریخ بدلا، حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کا، پھر حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت آیا۔ معاویہ کے دور خلافت میں ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے نتیجے میں ان کافر و عیسائیوں کو لایا گیا قیدی بنا کر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی ایک عادت ہوتی تھی کہ پھر جب قیدی ہوتے تھے ان کا معائنہ کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ نے جب قیدیوں کا معائنہ کیا، دیکھا تو وہی عیسائی شہزادہ وہاں قیدیوں میں کھڑا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ تو سمجھ گئے، فوراً پہچان لیا، اپنے لوگوں کو حکم دیا فوراً اس کو مہمان خانے میں لے کے جاؤ، اس کو اچھا کپڑا پہناؤ، اچھا لباس پہناؤ، اچھا کھانا کھلاؤ، اس کی خوب مہمان نوازی کرو۔ انہوں نے ایسا کہ وہ حیران ہو گئے کہ بھئی، لیکن امیر کی اطاعت تھی، فوراً لے کے گئے، 3 دن تک خوب کھلایا پلایا، بڑی مہمان نوازی کی۔ اب تیسرے دن اس شخص نے کہا کہ اے مسلمانوں کے امیر، مجھے ذرا بتائے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ نے ایسا میرا ساتھ کیوں کیا؟ میں تو ایک غلام ہوں، میں تو ایک قیدی ہوں، اور آپ کے مقابلے میں میں شکست ہار کے کھڑا ہوں، اور آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس نے کہا نہیں پہچانا، کہا کہ میں وہی نبی کا غلام ہوں، میں وہی نبی کا نوکر ہوں،
جس کے لیے تم نے سواری کو نہیں روکا تھا، جس کے لیے تم نے اپنا جوتا دینا گوارا نہ کیا تھا، میں وہی نبی کا غلام ہوں۔ اب وہ حیران ہو گئے۔ اس نے کہا اچھا، تو کہا کہ میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا، آپ نے مجھے پہچان لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ یہ جملہ میں سمجھتا ہوں تمام دنیا کے لیے ایک ایسا جملہ ہے کہ اگر اس پہ سوچا جائے اس میں بہت گہری بات چھپی ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ ظلم کرنے والے نہیں پہچانتے، ظلم سہنے والے پہچانتے ہیں۔ جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میرا ظالم مجھ پر ظلم کرنے والا ہے، وہ ظالم کون ہے۔ آپ نے فرمایا ظلم کرنے والے نہیں پہچانتے، ظلم سہنے والے پہچانتے ہیں۔ اچھا، اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تو وہی نبی کے غلام ہو، آج امیر المؤمنین بنے ہو، میں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا اور آپ میرا ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تیرا پڑھایا ہوا سبق تھا، تجھے پڑھایا ہوا سبق تھا کہ تو نے ایسا کیا، اور یہ میرے نبی کا پڑھایا ہوا سبق ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں۔ اور فوراً اس کو کہا کہ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا کہ جب ایسا دین ہے، ایسے لوگ ہیں، ایسی ہستیاں ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، یہ ان کے اخلاق تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امن دی جائے گی۔ حضرت ہندہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھی، صحابیہ، والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، آج اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے میں اور لوگوں تو کیا اپنوں کو بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ڈرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک مقام تھا، انہیں کاتب وحی، کاتب قرآن اس لیے تو نہیں کہا گیا، عرب کے پڑھے لکھے جوانوں میں ایک نام حضرت امیر معاویہ کا ہے۔